آج کی ویڈیو موک ٹیسٹ پارٹ 2 میں 50 سوالات اور جوابات بتائے جائیں گے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے موک ٹیسٹ میں 50 سوالات اور جوابات بتائے تھے، اسی طریقے سے موک ٹیسٹ پارٹ 2 میں 50 سوالات بتائیں گے، تو کل 100 سوالات ہم نے حل کر لیے ہیں۔ اور جس نے پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو ہم نے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا، آپ وہاں جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 51، ڈرامہ آگرہ بازار پہلی بار کب کھیلا گیا؟ اس کا صحیح جواب ہے 1954۔ سوال نمبر 52، ڈرامہ یہودی کی لڑکی میں مارکس کی منگیتر کا کیا نام ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ایکٹیویا۔ سوال نمبر 53، ان میں سے شفیق فاطمہ شیرہ کی نظم کون سی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بازگشت۔ سوال نمبر 54، ان میں سے شعر و شورا کس کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ابن قتیبہ۔ سوال نمبر 55، کس کے مطابق کوئی شاعر اس وقت تک عظمت حاصل نہیں کر سکتا جب تک اپنے کلام میں مبالغہ اختیار نہ کرے؟ اس کا صحیح جواب ہے قدامہ ابن جعفر۔ سوال نمبر 56، بھرت منی نے شاعری میں کس رس کو اہمیت دی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شانت رس کو۔ سوال نمبر 57، کس نے کہا ہے کہ شاعری کا زمانہ رخصت ہوا، اب فلسفے کا زمانہ ہے اور فلسفہ ہی علم و صداقت کا سر چشمہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے افلاطون۔ سوال نمبر 58، مولانا ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر میں سب سے زیادہ کس شاعر کے اشعار لکھے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے غالب۔ سوال نمبر 59، حیاتی تنقید کس کی کتاب ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے محمد حسن۔ سوال نمبر 60، ابن بطوطہ کے تعاقب میں کس کا سفر نامہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ابن انشا۔ سوال نمبر 61، مشرق سے ہوں بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ یہ شعر کس نظم سے لیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شعاع امید۔ سوال نمبر 62، ان میں سے جوش کی کون سی نظم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کسان۔ سوال نمبر 63، ان میں سے کس صنف میں 4 مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے رباعی۔ سوال نمبر 64، مثنوی پھول بند میں سمن بر کس کی بیٹی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ملک عجم کے بادشاہ کی۔ سوال نمبر 65، داستان طیاری میں باغ کی یہ ذیلی عنوان کس مثنوی کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سحر البیان۔ سوال نمبر 66، مثنوی پھول بند میں کس نے اپنا روپ جوگن کا بنایا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے سمن بر۔ سوال نمبر 67، مکالمہ کس صنف کے لیے لازمی جزو ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈرامہ۔ سوال نمبر 68، ان میں سے انسانوں کے بھیجے پر زندہ رہنے والا ڈرامہ کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ضحاک۔ سوال نمبر 69، حبیب تنویر کی پیدائش کب ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہے 1923 عیسوی میں۔ سوال نمبر 70،
نذیر اکبر آبادی کی زندگی اور تخلیقات پر مبنی ڈرامہ کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آگرہ بازار۔ سوال نمبر 71، حبشی مبارک اور بادشاہ ملک صادق کس داستان کے کردار ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے باغ و بہار۔ سوال نمبر 72، عہد حاضر کے مسائل کو قدیم اور روایتی اسلوب میں جوڑنے کی خوبصورت مثالیں کس کے افسانوں میں نظر آتی ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے اقبال مجید۔ سوال نمبر 73، قطب شاہی دور کا آخری بادشاہ کون تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے ابوالحسن تانا شاہ۔ سوال نمبر 74، ان میں سے تاریخی ناول نگار کی حیثیت سے کون مقبول ہوا؟ اس کا صحیح جواب ہے عبدالحلیم شرر۔ سوال نمبر 75، کوئلے کی کان سے متعلقہ مسائل پر لکھا گیا ناول کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فائر ایریا۔ سوال نمبر 76، محمد حسین آزاد نے کس شاعر کو واسوخت کا موجد قرار دیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے میر۔ سوال نمبر 77، کون سا ادیب چائے اور سگریٹ کا حد درجہ شوقین تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے ابوالکلام آزاد۔ سوال نمبر 78، کس ادیب کا انتقال نیو یارک میں ہوا؟ اس کا صحیح جواب ہے پطرس بخاری۔ سوال نمبر 79، تذکرہ ہندی اور ریاض الفصحاء کے مصنف کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے مصحفی۔ سوال نمبر 80، اردو ادب کی تنقیدی تاریخ کا مصنف کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے احتشام حسین۔ سوال نمبر 81، اندر سبھا کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ اس کا صحیح جواب ہے عابد علی عبادت۔ سوال نمبر 82، کامیاب تجریدی اور علامتی افسانے لکھنے والے ان میں سے کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے سریندر پرکاش۔ سوال نمبر 83، اردو میں تاریخی ناول نگار کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے عبدالحلیم شرر۔ سوال نمبر 84، حیات اللہ انصاری کس رجحان کے حامل ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے اشتراکیت۔ سوال نمبر 85، پاکستانی معاشرے کی استحصالی فضا کو کس ناول میں بڑی ہنرمندی سے پیش کیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے خدا کی بستی۔ سوال نمبر 86، سنسکرت کی کس کتاب میں رس کا نظریہ پیش کیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ناٹیہ شاستر۔ سوال نمبر 87، فارسی تنقید پر پہلی کتاب کون سی قرار دی جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے قابوس نامہ۔ سوال نمبر 88، انتظار حسین کا ناول بستی کا موضوع کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ہجرت۔ سوال نمبر 89، فیض احمد فیض کی نظم تنہائی کتنے مصرعوں پر مشتمل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 9۔ سوال نمبر 90، عصمت چغتائی کے یہاں کس کے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے فرائیڈ۔ سوال نمبر 91، ان میں سے تاج محل کس شاعر کی مشہور نظم ہے؟
اس کا صحیح جواب ہے ساحر۔ سوال نمبر 92، فیض احمد فیض کس انگریزی رسالہ کے مدیر تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے پاکستان ٹائمز۔ سوال نمبر 93، سر سید خاں کی تصنیف جام جم کس زبان میں لکھی ہوئی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فارسی۔ سوال نمبر 94، ذوق ادب و شعور کس کی تنقیدی کتاب ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے احتشام حسین۔ سوال نمبر 95، 2010 عیسوی میں کس مشہور اردو شاعر کو گنگا دھر ایوارڈ سے نوازا گیا؟ اس کا صحیح جواب ہے شہریار۔ سوال نمبر 96، تنقید اور عملی تنقید کس کی کتاب ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے احتشام حسین۔ سوال نمبر 97، انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے کس نے کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ سوال نمبر 98، فرانسیسی ادب کا مصنف کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے یوسف حسین خان۔ سوال نمبر 99، اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ غم نہیں ہوتا ہے آرزوؤں کو پیش از یک نفس، برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم۔ اس کا صحیح جواب ہے مراعۃ النظیر۔ سوال نمبر 100، سرور جہاں آبادی کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے وحشت۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔